نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رفع الیدین، رفع کا معنی ہوتا ہے بلند کرنا، اور یدین کا لفظ ید سے ہے، ہاتھ کے لیے استعمال ہوتا ہے. یدین کا معنی دونوں ہاتھ، نماز میں دونوں ہاتھوں کا بلند کرنا. رفع الیدین یعنی دونوں ہاتھوں کا اٹھانا نماز میں 4 جگہ ثابت ہے. نمبر 1، شروع نماز میں تکبیر تحریمہ کے وقت، یعنی جب نماز کا آغاز ہوتا ہے. نمبر 2، رکوع سے قبل. نمبر 3، رکوع کرنے کے بعد. نمبر 4، تیسری رکعت کی ابتدا میں، یعنی جب 4 رکعتوں پر مبنی نماز ہو تو تیسری رکعت کے آغاز میں بھی. ان مقامات پر رفع الیدین کرنے کے دلائل درج ذیل ہیں. نمبر 1، حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں. کون ہیں وہ؟ حضرت عائشہ کے کیا لگتے ہیں یہ؟ اور بیٹے کس کے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صلیت خلف ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ فکان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاة واذا رکع واذا رفع رأسه من الرکوع وقال ابو بکر صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاة واذا رکع وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ. میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی. وہ نماز کے شروع میں اور رکوع سے پہلے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے تھے اور کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز کے شروع میں، رکوع سے پہلے اور رکوع سے سر اٹھانے کے بعد اسی طرح رفع الیدین کیا کرتے تھے. نمبر 2، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ لوگوں کو نماز کا طریقہ بتانے کا ارادہ کیا تو قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو گئے، دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھایا، پھر اللہ اکبر کہا، پھر رکوع کیا اور اسی طرح ہاتھوں کو بلند کیا اور رکوع سے سر اٹھا کر بھی رفع الیدین کیا. نمبر 3، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے شروع میں، رکوع میں جانے سے پہلے اور رکوع سے سر اٹھانے کے بعد اور 2 رکعتیں پڑھ کر کھڑا ہوتے وقت رفع الیدین کیا کرتے تھے. نمبر 4، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع نماز میں، رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھایا کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ خود بھی شروع نماز میں، رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد اور 2 رکعتیں پڑھ کر کھڑا ہوتے وقت رفع الیدین کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے. یعنی آپ خود بھی کرتے اور ساتھ آپ کا طریقہ بھی بتاتے. امام بخاری کے استاد علی ابن المدینی فرماتے ہیں کہ حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہ کی بنا پر مسلمانوں پر رفع الیدین کرنا ضروری ہے. امام بخاری نے الگ سے بھی ان احادیث کو ایک جگہ جمع کیا ہے. نمبر 5، حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ شروع نماز میں رفع الیدین کرتے، پھر جب رکوع کرتے تو رفع الیدین کرتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع الیدین کرتے، اور یہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے. نمبر 6، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، پھر اپنے ہاتھ کپڑے میں ڈھانک لیتے، پھر دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھتے، جب رکوع کرنے لگتے تو کپڑوں سے ہاتھ باہر نکالتے، اللہ اکبر کہتے اور رفع الیدین کرتے، جب رکوع سے اٹھتے تو سمع اللہ لمن حمدہ کہتے اور رفع الیدین کرتے. حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ 9 ہجری
اور 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اس سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری تک رفع الیدین کرتے تھے۔ 11 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، لہذا آخر عمر تک رفع الیدین کرنا ثابت ہوا۔ نمبر 7، حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ایک مجمع میں بیان کیا، یعنی لارج نمبر آف پیپل کے سامنے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے، جب رکوع میں جاتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے، جب 2 رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہوتے تو رفع الیدین کرتے تھے۔ تمام صحابہ نے کہا، تم سچ بیان کرتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھتے تھے۔ امام ابن خزیمہ اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے محمد ابن یحییٰ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جو شخص حدیث ابو حمید سننے کے باوجود رکوع میں جاتے اور اس سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین نہیں کرتا تو اس کی نماز ناقص ہوگی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے ایک دن لوگوں سے فرمایا، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ بتاؤں؟ یہ کہہ کر انہوں نے نماز پڑھی، جب تکبیر تحریمہ کہی تو رفع الیدین کیا، پھر جب رکوع کیا تو رفع الیدین کیا اور تکبیر کہی، پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائے، پھر فرمایا اسی طرح کیا کرو۔ نمبر 9، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع نماز میں رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھایا کرتے تھے۔ نمبر 10، حضرت جابر رضی اللہ عنہ جب نماز شروع کرتے، جب رکوع کرتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع الیدین کرتے اور فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ تو یہ 10 روایات یا 10 صحابہ کرام سے جو مختلف روایات ہیں، یہ ثابت کرتی ہیں کہ نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا اس میں رفع الیدین پایا جاتا ہے۔